جلوہ بار موقر علماء کرام بجملہ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نویت سنت الاعتکاف الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مجید فرقان حمید کے سورہ یونس کے 11ویں سپارے کی 12ویں رکوع کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ، اس کے متعلق عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب یا رسول اللہ۔ اس سے قبل ایک مصرع آپ کی مسجد کے امام صاحب مفتی طہارت حسین صاحب نے کہا تھا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ سرکار نے کتنے لوگوں کو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور سرکار کی محفل ہے تو اس میں صرف خاص لوگ ہی آتے ہیں، ورنہ اگر کوئی خلاف شرع کوئی خرافات کا پروگرام رکھا جاتا تو یہ 30-35 لوگوں سے زیادہ کی پبلک ہوئی، تو یہی پبلک وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں ہوگی، لیکن وجہ کیا ہے؟ وہی ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار اور حرام کاری کی محفلوں میں کون جاتا ہے؟ جسے شیطان بلاتے ہیں، شیاطین بلاتے ہیں۔ المختصر، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی خوف، وہ ہر جگہ بے خوف و خطر رہا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، انہوں نے اپنے دلوں میں اللہ کے خوف کو پیدا کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں پر ان کے خوف کو طاری کر دیا۔ اسی لیے تو اب وہ اگر پانی کو حکم دے دیتے ہیں تو پانی انہیں نہیں ڈبوتا ہے، اگر وہ ہوا کو حکم دے دیتے ہیں تو ہوا ان کے تابع ہو جاتی ہے، اگر وہ کسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کی وجہ سے دنیا کی بقا ہے۔ اللہ رب العزت کے انبیاء کے بعد پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ختم نبوت آپ پر ختم ہو گئی، تو پھر اب دین اسلام کی تبلیغ، اب یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ آگے کیسے بڑھے؟
پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح، نبیوں کی طرح۔ اب کون سے علماء کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا تھا؟ آج مولوی سے بڑی اونچی لمبی مخملی ٹوپی عوام الناس میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اگر شادی کی محفلوں میں جاؤ تو معلوم چلتا ہے کہ کوئی بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، لیکن جب ان کے بارے میں معلومات کرو کھڑے کھڑے کھانا کھاتے ہیں۔ تو شاعر نے کہا تھا آج جاہل بھی ہے اوڑھے عالم کا لبادہ، یعنی لباس، آج جاہل بھی ہے اوڑھے عالم کا لبادہ، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، اور کاغذی پھولوں سے دامن کو بچائے رکھنا۔ لیکن آج انسان اپنی تعریف زیادہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، میں معاشرے میں معزز امیر ترین شخص جانا جاؤں، میرا گھر محلے میں سب سے اچھا ہو، میرا لباس محفل میں سب سے عمدہ ہو۔ لیکن کبھی تم نے غور و فکر کیا اس پر کہ اللہ پاک سب سے پہلے ان تین چیزوں کو ہی تم سے چھین دیتا ہے۔ اس کا نام امیر تھا، اس کا نام عہدیدار تھا، اب وہ مرحوم ہو گیا۔ اس کا گھر عالیشان منزل تھی، اب اس کا گھر قبر ہو گیا۔ اس کا سوٹ بوٹ، اس کا یہ عالیشان لباس، اب یہ کفن ہو گیا۔ کبھی غور و فکر کیا ہے اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ کبھی تم نے غور و فکر کیا ہے تمہیں پیدا کس چیز سے کیا ہے؟ تم نے کبھی غور و فکر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے انسان کو منی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے، پھر اس نے کتنی حالتیں بدلی، کبھی خون بنا، کبھی گوشت کا لوتھڑا بنا، اس لیے کہ انسان تکبر نہ کر سکے۔ اور جب انسان اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کا دل، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ تو کس بات پر تکبر کرتا ہے؟ تیری پیدائش تو ایک منی کے ناپاک قطرے سے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، دنیا کی تمام کام کرو، لیکن جب عبادت کا وقت ہو، جب مقررہ وقتوں پر تمہیں بلایا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ دوڑنا مطلب یہ نہیں بھاگ چلو، یہ ہے کہ اس کا انتظام کرو، نماز کی طرف آ جاؤ۔ اور تمہیں بار بار کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی مارکیٹ جا رہا ہے، کوئی کاروبار میں لگا ہے۔ کامیابی اللہ رب العزت نے کہاں رکھی ہے؟ کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے ذکر میں رکھی۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی امیر ترین کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا ہی کاروباری کیوں نہ ہو جائے، لیکن رات کو اسے نیند نہیں آتی ہے، کبھی وہ گولیوں کا سہارا لیتا ہے، کبھی طرح طرح کی دوائیوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن جو اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں ہے۔ لوگ اگر نمازی ہیں تو ان سے پوچھئے، ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض ہے اتر ہی نہ۔ ان سے پوچھئے، اور یہ پوچھا گیا کہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو رہی کہ نہیں قبول ہو رہی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے اس کا جواب دیا
کہ جب انسان کا دل اللہ کی ذکر کی طرف لگنے لگے، مائل ہو جائے، تو سمجھ جائے اس کی بات کو۔ تو اولیاء اللہ نے صرف فکر و فاقہ ہی نہیں، صرف دنیا کو ترک ہی نہیں، بلکہ انہی اولیاء اللہ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، انہی اولیاء اللہ میں جو 200 سال پہلے کے بزرگ حضرت جنید بغدادی بھی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 200 سال قبل آپ کا زمانہ ہوا۔ ان کی حکومت کیا تھی؟ روایتوں میں آتا ہے، واقعات میں آتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پہلوان تھے۔ ان کی جو زندگی بدلی ہے، جو ایک سید زادے سے کشتی کے بارے میں بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سید صاحب مالی حالات سے دوچار ہو کر، تنگ دست ہو کر اس چیلنج کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہم جنید کے ساتھ کشتی لڑیں گے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جنید بغدادی کے مقابلے میں بڑے بڑے دلاور پہلوان ان کے مقابلے کے لیے نہیں اترا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ تاریخ رکھی گئی، اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ بہت ہی دیکھنے کا منظر ہوگا۔ پھر کیا ہوا، تاریخ متعین ہوئی، سب کچھ ہوا، اور انہوں نے جب اکھاڑے میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، بلکہ میں غربت کی وجہ سے میں آل رسول ہوں، اس لیے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ہوا کہ پیروں کے تلے زمین کی، اب کیا کیفیت تھی؟ لوگ سوچ رہے تھے یہ جو بزرگ ہیں جن سے صحیح سے چلنا نہیں آ رہا، کہ ان کے مقابلے میں کیسے چلیں۔ تو انہوں نے اپنی ہار مان لی، اگر وہ ہاتھ لگا رہے تھے تو جنید بغدادی گر جا رہے تھے۔ تو لوگوں نے بڑا تانو تشنیع کی، بڑا برا بھلا کہا، لیکن حضرت جنید بغدادی نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ جب رات میں سوئے، ان بزرگ کو طرح طرح کے تحائف دیے گئے، مال و دولت دیا گیا، وہ چلے گئے۔ جب رات کو سوئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام خواب میں آپ نے یہ بشارت دی اور اپنا امامہ شریف جنید بغدادی کے سر پہ رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ جنید، تم نے میری آج کی آبرو رکھی، تم نے اپنی بے عزتی کو برداشت کیا، تم نے اپنی جیت کو اپنی ہار میں تبدیل کر دیا، اب میں تمہیں ولایت عطا فرماتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا فرما دی۔ صبح ہوا تو کیا دیکھتے ہیں؟ دروازے پر ایک لمبی قطار اولیاء اللہ کی لگی۔ کون جانتا؟ رات میں جو ہے دن میں کشتی ہوئی، رات میں سوئے، صبح کو اتنا نام ہو گیا کہ اللہ ہی تو ہے جو سب کے دلوں میں یہ راز کروا دیتا ہے، اور یہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب کبھی نماز پڑھتے تو نہ مصلی دریا پر بچھا دیتے ہیں، تو دریا میں گھنٹوں نماز پڑھتے۔ اولیاء اللہ کی پاور ہے، یہ طاقت ہے۔ تو شاعر کہتا ہے ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، ولی کے قرب سے قرب حضور ملتا ہے، اور ولی سے عشق کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ بدلہ ملتا کہ نہیں ملتا ہے؟ اگر نہیں ملتا تو کیوں جاتے ہیں لوگ اجمیر شریف، کیوں جاتے ہیں کلیر شریف، کیوں جاتے ہیں بغداد شریف، اور کیوں جاتے ہیں دیوا شریف؟ کیونکہ عقیدت ہے، اور اولیاء اللہ کو وہ اللہ نے طاقت کا فرمائی ہے جس کے لیے جو دعا کر دیں تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب انہی میں اولیاء اللہ کی جماعت میں حضور خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ، جن کی پیدائش 530 ہجری علاقہ سنجر سیستان میں، آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ غیاث الدین، آپ کی والدہ محترمہ سیدہ ماہ نور، آپ کا نسب نامہ
والد کی طرف سے حسینی سید اور والدہ کی جانب سے حسنی سید، یعنی آپ طرفین حسینی اور حسنی سید۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا رشتہ کیا ہے؟ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ چچا زاد، آپ جو ہے خالہ زاد بھائی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ماموں بھانجے کا رشتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ بھی حسنی حسینی سید ہیں اور یہ بھی حسنی حسینی سید، اور دونوں شخصیتیں بہت ہی معتبر ہیں۔ ان کو معین الدین کہا گیا ہے، ان کو محی الدین کہا گیا ہے۔ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک 6 رجب المرجب، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا، 6 رجب المرجب کو منایا جاتا ہے۔ اسی کی رسم، اسی برکت حاصل کرنے کے لیے آج کی یہ محفل بھی رکھی ہے، تاکہ جو لوگ وہاں جا کر محفل میں شرکت کرتے ہیں اور کچھ نہیں جا سکتے ہیں تو جگہ جگہ اپنی مساجدوں میں، اپنے مدارسوں میں، اپنے محلوں میں ذکر خواجہ غریب نواز کرتے ہیں۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، بہت ہی بڑی بارگاہ ہے۔ حضرت بارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر کوئی جانتا ہے، دیوا شریف کے رہنے، دیوا شریف میں ان کا مزار ہے۔ جب آپ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں گئے، حاضری دی، تو پوری زندگی آپ نے چپل نہیں پہنی۔ کون ہے؟ مجذوب بزرگ، انہیں معلوم تھا جب ان کا یہ عمل حاضری کے بعد کبھی چپل نہیں پہنی تو ان کے دل میں کتنی عقیدت، کتنی انسیت، کتنی محبت غریب نواز کی۔ اور حضرت شیخ محدث دہلوی علیہ رحمہ جب بارگاہ خواجہ میں گئے تو دروازے سے جب داخل ہوئے چوکھٹ پر عرض کیا، حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تمام علم، تمام علوم و فنون چوکھٹ کے باہر ہی چھوڑ کر آیا ہوں، ایک خالی دامن لے کر آیا ہوں، اب جو چاہو عطا کرو۔ سبحان اللہ۔ اتنے بڑے بڑے وقت کے محقق محدث دہلوی علیہ رحمہ بارگاہ خواجہ میں کس قدر عرض کرتے ہیں، جو کچھ علم ہے، جو علوم و فنون کی مہارتیں ہیں، وہ غریب نواز چوکھٹ کے باہر ہی چھوڑ کر آیا ہوں، میں اپنے خالی دامن کو آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، میرے دامن میں جو چاہتا ہوں۔ آج عقیدت مند غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ان کے در پر جاتا ہے محروم نہیں ہوتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کوئی محروم نہیں مانگنے والا۔ تو حضور غریب نواز علیہ رحمہ کی ذات بہت بلند ہے۔ آپ نے ڈائریکٹ جو ہے فقیری لائن اختیار نہیں فرمائی، بلکہ روایتوں میں آتا ہے آپ نے 32 سال یا 35 سال تک علم دین حاصل کیا، اور آپ کی وفات کب ہوئی؟ 627 ہجری میں۔ 530 میں پیدائش ہوئی تو 97 سال ہوئی۔ آپ نے علوم و فنون حاصل کیا، طرح طرح کے جو ہے علوم و فنون حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے ایک مرشد کی ضرورت پڑی، کیونکہ جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے پھر طریقت کی لائن میں پھر ایک بزرگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر آپ نے جو ہے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی تو جواب یہ ملتا تھا کہ ہمارے پاس نہیں، تمہارا حصہ کسی اور کے پاس ہے۔ آپ نے مختلف درگاہوں، مختلف خانقاہوں پر جا کر جو فیض حاصل کیا، پھر آپ کو حضرت خواجہ عثمان ہارون، جو ایک شہر ہارون کے رہنے والے تھے، اسی نسبت سے ان کو ہارونی بھی کہتے ہیں۔ تو آپ جب تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہے اور انہوں نے دیکھتے ہی فرمایا حسن آ گئے۔
حضور غریب نواز نے کبھی ان کو دیکھا نہیں تھا، اپنے دل میں خیال کیا کہ ان کو میرا نام کیسے پتا ہے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، ان کو میرا نام کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے پوچھا حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا میں تمہارے ہی انتظار میں تو جی رہا ہوں، میں تمہارے ہی تو انتظار میں جی رہا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ پیر کو فخر ہے اپنے مرید پر، اور اسی طرح اعلیٰ حضرت کے پیر کو بھی فخر ہے اپنے مرید پر۔ تو حضور مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد ابو الحسین احمد نوری مہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر شریف حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ جائے، آپ کو بارگاہ خواجہ سے اجازت ملی، آپ اگر اپنے چاہنے والوں کے لیے اگر کوئی عریضہ پیش کر دیں گے تو بارگاہ خواجہ میں قبول ہو جائے گا۔ آج بھی اگر کوئی خانقاہ محررہ کے بزرگ سے اپنی عقیدت پیش کر کے بارگاہ غریب نواز میں پیش کرا دے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا فرمایا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ بس تھوڑی دیر ہو، مجھے معلوم ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان بھی بارگاہ غریب نواز میں گئے، مجدد الف ثانی بھی بارگاہ غریب نواز میں گئے، تمام اولیاء کرام ہندوستان کے مشہور و معروف اولیاء کرام حضور غریب نواز کی بارگاہ میں گئے، کیونکہ حضور غریب نواز کو ہندوستان بھیجنے والا کوئی عام نہیں ہے، حضور غریب نواز کو بھیجنے والے سید الانبیاء ہیں، حضور غریب نواز کو بھیجنے والے امام الانبیاء ہیں۔ آپ نے بشارت فرمائی اے میرے بیٹے حسن تم ہندوستان جاؤ، تمہیں ہندوستان کا سلطان بنا کر بھیجا جائے۔ غریب نواز خود نہیں آتے، جو خود آتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن جسے مصطفیٰ بھیجے تو اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آتا اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فرمودات ہیں، کیا تعلیمات ہیں، حضور غریب نواز خوش کیسے ہوں گے؟ حضور غریب نواز جبھی خوش ہوں گے جب ان کی تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ مرید کی دو قسمیں، ایک حقیقی اور ایک رسمی۔ جب کوئی پیر کسی مرید کو بیعت کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے کہ جو ہے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جھوٹ سے، گانے بجانے سے، چغلی سے، تمام گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ لیکن مرید اگر سچا ہے تو وہ دل سے تصدیق کرتا ہے، اور صرف اگر رسمی ہے تو کہتا ہے ابھی تو کہہ دے رہے ہیں مجبوری ہے، بعد میں تو وہی کریں گے جو من میں آئے گا۔ تو ایسے مریدوں کو، جو حقیقی مرید ہوتا ہے وہ اپنے پیر کی، اپنے شیخ کی تمام باتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے تو جھوٹ نہیں بولنا، نماز نہیں چھوڑنا ہے تو نماز نہیں چھوڑنا ہے، کسی کی برائی نہیں کرنا ہے تو برائی نہیں کرنا ہے۔ اور جو رسمی ہوتا ہے، صرف نام والا ہوتا ہے، وہ برائی بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، نمازوں کو بھی چھوڑے گا، تمام خرافاتوں کو بھی کرے گا، لیکن وہ کبھی فیض یاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو وہ پیر ہیں کہ مریدوں پر پیر فخر کریں، کیونکہ انہوں نے اپنے شیخ کی تمام ارشادات و فرمودات پر عمل کیا۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کسی کا دل نہ توڑو، جب تم کسی کا دل توڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تم حاصل نہیں کر سکتے۔ غریبوں
اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، تو یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرمودات کہ غریب نواز کی بارگاہ میں کوئی غریب آیا تو پھر وہ غریب نواز بن گیا. یعنی غریب تو آتے ہیں لیکن پھر وہ غریب نواز بن جاتے ہیں، کیونکہ غریب نواز کی وہ چوکھٹ ہے جو ان کے در پر آتا ہے، جو ان کی بارگاہ میں آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس مقبول ولی کے صدقے سے اس کو جو ہے اتنا نواز دیتا ہے، اتنا نواز دیتا ہے کہ اب وہ دوسروں کو بھی نواز دیتا ہے. تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھنے والوں ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرو کہ نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے تو نہیں چھوڑنا ہے، برائی نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. تو نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرو، غریبوں کی مدد کرو، ننگوں کو کپڑا پہناؤ. جس طریقے سے ہم جو ہے اس بھری ٹھنڈ میں کئی لباس پہنتے ہیں، تو ہم یہ بھی سوچے کہ ہم تو پہنے ہیں، کچھ ایسے ہمارے پڑوسی بھی ہیں وہ کسی وجہ سے نہیں کہہ سکتے، تم چپکے سے ان کی مدد کرو. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے ان غریبوں پر روب جما رہے ہیں کہ ہم ایماندار. ارے بڑے نامور چلے گئے، تمہاری مالداری کس حیثیت کی؟ بڑا دولت مند چلے گئے جن کو اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ تھا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ رب العزت تمہیں ضرور آزمائے گا، بھوک سے، مالوں سے، پھلوں کی کمی سے. اللہ رب العزت تمہیں کسی کو اولاد دیتا ہے تو آزما لیتا ہے، کسی کو اولاد نہیں دیتا ہے تو آزما لیتا ہے، کسی کو مال دیتا ہے تو آزما لیتا ہے، کسی کو مال نہیں دیتا ہے تو آزما لیتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شاکر ہے، کتنا تشکر بخش ہے، میرا بندہ میرا کتنا شکر کرتا ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. اگر دولت نہیں ملی ہے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ مالداروں سے غریب 500 سال پہلے جنت میں پہنچتے ہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ دولت ہو جائے تو تمام شوق پورے کرنا ہے. شوق کے لیے تمہیں یہاں نہیں پیدا کیا، تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. شوق کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اوپر والی آیت کیا کریمہ ہے؟ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ہم دنیا اور آخرت میں تمہارے نگہبان ہیں. اور جنت کے بارے میں فرمایا ہے اللہ نے جو تم اس میں خواہش کرو موجود ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے. یہ جو سونا حرام کیا گیا ہے، ریشم حرام کیا گیا ہے، شراب حرام کی گئی ہے، تمہیں جنت میں اللہ رب العزت نے طرح طرح کی شرابیں طہورہ پیدا فرمائی. تمہارے لیے ریشم کے لباس تیار کیے گئے، سونے کے کنگن تمہارے لیے تیار کیے گئے. اور پھر فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اور جو تم خواہش کرو اس میں موجود ہے. جنت بہم و گمان سے بھی باہر. بس یہ بتا دیا گیا ہے کہ اتنی ناز و نعمتیں ہوں گی، لیکن تمہاری سوچ تصور سے بھی کہیں زیادہ ہے. تب ملے گی جب تم دنیا میں اللہ کو، دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر لو گے، اس کے رسول کو راضی کر لو گے، والدین کی خدمت کرو گے، والدین کو راضی کرو گے. عبادت کے بعد اللہ رب العزت نے والدین کا ذکر کرنا ہے. عبادت بھی کرو، والدین کی فرما برداری بھی کرو. ایسا نہیں ہے کہ سجدے تو بہت کیے ہیں، حج پہ حج کر لیے ہیں، عمرے کر لیے ہیں، والدین کو جو ہے صبح شام جو ہے گالیاں بک رہے ہیں. لاکھ عبادت کر لو، لاکھ حج کر لو، لاکھ نمازیں پڑھ لو، اگر والدین کے آنسو تمہارے ظلم کی وجہ سے، تمہاری
تکلیف کی وجہ سے بہے ہیں تو تمہاری نہ عبادت قبول ہوگی، نہ تمہارے حج قبول ہوں گے، نہ تمہارا کوئی عمل قبول ہوگا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے والدین کی رضا میں اپنی رضا رکھی۔ تو یہ مختصر سے الفاظ ہیں، ان پر عمل کرو، کچھ نہیں تو جو ہے اگر کوئی بات والدین کی بری لگ جائے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہو، ایسا نہیں انہوں نے کوئی بات کہا تو جو ہے جواب دے دو۔ قرآن کریم میں کیا ہے کہ ان سے اف تک مت کہو، ان سے جھڑک کر چیخ کر بات نہ کرو۔ اور کچھ لوگ تو جو ہے اپنے ماں باپ کو جو ہے معاذ اللہ مارتے بھی ہیں، ستاتے بھی ہیں، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملی۔ اور جنت کی خاصیت کیا ہے؟ جنت سے جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے بھی آتی ہے، اس کو خوشبو سے بھی مرحوم محروم رکھا جائے گا۔ تو ایسے دنیا میں رہو کہ ہم یہاں صرف اعمال کرنے آئے ہیں، ہم یہاں ظلم و ستم کرنے نہیں آئے ہیں، ہم اپنی آخرت سنبھالنے آئے ہیں، نہ کہ اپنی آخرت بگاڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اور والدین کو بھی چاہیے اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کریں۔ اولاد کے حق میں جو والدین اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو ان کی اولادیں کامیاب و کامران ہو جاتی ہیں۔ جیسے دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، یہ ان کی ماں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ تھا۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ کا فرمایا۔ تو یہ مرتبے والدین کی دعاؤں سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ والدین اپنے بیٹوں کے حق میں ایسی دعائیں کریں، ان کے حق میں ایسے دعائیں قبول ہوتی ہیں جیسے نبی کی دعائیں امتی کے حق میں۔ آپ جو ہے اپنے والدین کے پاس جایا کرو۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمٰن نے کیا فرمایا ہے؟ ماں باپ کی زیارت کرنا حج کا ثواب پاتا ہے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ ایک مرتبہ دیکھنے پر ہے یا بار بار دیکھنے پر؟ تو جواب دیا گیا کہ جتنی مرتبہ وہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ تو حضرات محترم، یہ مختصر سے نقوش ہیں، انہیں رکھنا سنبھال کر محفل میں رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام فرمودات و ارشادات کو قبول فرمائے اور متقاضی بشریت ہونے کی حیثیت سے اگر کچھ الفاظ نازیبا نکل گئے ان کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بلند آواز سے جب میں یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔